بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسمت نے مجھے ایکٹ میں ایک بوڑھے آدمی کا کھیل بنا دیا۔ یہ الفاظ فرانسیسی کمانڈر نیپولین بوناپارٹ کے ہیں، جو اس وقت تک کبھی جنگ نہیں ہارا تھا، اور وہ انوینسیبل یعنی ایسی شخصیت جسے ہرایا نہیں جا سکتا ہے کے نام سے مشہور تھا۔ لیکن ایک آدمی نے اس بات کو غلط ثابت کیا، جس نے نیپولین کے ناقابل تسخیر ہونے کے اس سلسلے کو ختم کیا۔ وہ ایک عثمانی وزیر تھا جو اپنے خطے میں ایک خوفناک عرفی نام سے جانا جاتا ہے، جسے الجزار یعنی اونٹ کا قصاب کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ون ہسٹری، اور آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں اس آدمی کی تاریخ جس نے نیپولین بوناپارٹ کو ہرایا تھا۔ 1790 کی دہائی میں نیپولین بوناپارٹ فرانس کا چمکتا ہوا ستارہ مشرق پر اپنی نگاہیں جما چکا تھا۔ مشرق اور مصر اس کا خواب تھا، اور وہ سکندر عظیم کی طرح مشرق اور مغرب کو ایک کر کے ایک واحد عالمی سلطنت قائم کرنا چاہتا تھا۔ اس خواب کے مطابق وہ 19 مئی 1798 کو اپنے 40,000 افراد کی فوج اور 280 بحری جہازوں پر مشتمل اپنی کشتیوں کے ساتھ فرانس سے روانہ ہوا۔ 1.5 ماہ کے سمندری سفر کے بعد اس نے 1 جولائی کو اسکندریہ کے سامنے لنگر انداز کیا، اور اس نے مصر میں پہلی جنگ لڑی۔ اسکندریہ کے بعد اس نے اہرام کی جنگ لڑی، جس میں اس نے ملک سلطان کو شکست دینے کے بعد قاہرہ کی طرف روانگی کی، اور وہ قاہرہ میں داخل ہوا۔ 22 جولائی کو ایک پراعتماد اور حوصلہ مند کمانڈر کے طور پر یقیناً اس کا یہاں پر رکنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس نے شام کی طرف کوچ کیا اور العریج، غازہ اور جافا پر قبضہ کر لیا، یہاں تک کہ جافا جیسا اہم اور اچھی طرح سے لیس قلعہ صرف 6 دن تک نیپولین کا مقابلہ کر سکا۔ بالآخر 18 مارچ 1799 کو فرانسیسی فوج ایکٹ کے قلعے کے سامنے پہنچی۔ نیپولین نے اندازہ لگایا کہ وہ چند دنوں میں بغیر کسی مشکل کے ایکٹ پر قبضہ کر سکتا ہے، جو اس خطے کا چاپی تھا، اور اس کے بعد دمشق، بغداد اور ہندوستان کا راستہ اس کے لیے کھول دیا جائے گا۔ لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی، کیونکہ ایکٹ کا دفاع عثمانی وزیر جزار احمد پاشا کر رہا تھا۔ حالانکہ جزار احمد پاشا کی پیدائش کی صحیح تاریخ اور مقام معلوم نہیں ہے، لیکن مختلف ذرائع میں بتایا گیا ہے کہ وہ 1720 سے 1722 کے درمیان پیدا ہوا تھا۔ جو ان کے بارے میں یقینی طور پر جانا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک بوسنیائی مسلمان تھا۔ جزار احمد پاشا حکیم اللہ علی پاشا کے ساتھ مصر گیا، اور بعد میں جب حکیم اللہ علی پاشا استنبول واپس آیا تو جزار احمد پاشا وہی مصر میں ہی رہ گئے۔ 1758 میں عبداللہ بیگ کے قتل کے بعد، جو بدوؤں کے ہاتھوں ہوا تھا، جو کہ جزار احمد پاشا کا قریبی دوست تھا، اس کے بعد جزار احمد پاشا نے تقریباً 70 ذمہ داروں کو گرفتار کیا اور ایک ہی رات میں ان سب کے سر قلم کر دیے۔ اس کے بدلے سے خوفزدہ علاقے کے عرب اس وقت سے اسے جزار کہتے ہیں، جس کا عربی میں مطلب ہے اونٹوں کا قصائی۔ جزار احمد پاشا، جو اپنی بہادری اور دلیری کی وجہ سے عرب میں مشہور ہوا، خاص طور پر بدو باغیوں کو خون ریزی سے کچلنے کے لیے اسے دھیرے دھیرے ترقی ملنے لگی، یہاں تک کہ وہ وزیر کے عہدے پر پہنچ گیا۔ اس نے اپنی زندگی سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت دبانے میں گزار دی، اور اس نے جزیرہ نما عرب اور مصر میں مرکزی نظام کو دوبارہ قائم کیا، جہاں عثمانی حکومت کمزور پڑ چکی تھی۔ جب ایک طرف جزار احمد پاشا ریاستی امور سر انجام دے رہا تھا، تو دوسری طرف وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ قریبی رابطے رہتا تھا اور ان کی تربیت اور تعلیم میں گہری دلچسپی رکھتا تھا۔ وہ ایک ذہین اور قابل کمانڈر تھا۔ وہ رات کو اپنا بیس بدل کر لوگوں کے درمیان گھومتے تھے اور گلیوں سے خبریں اکٹھا کرتے تھے، اور اس کے مطابق احتیاطی تدابیر اختیار کرتے تھے۔ اسی وجہ سے بعض نے یہاں تک کہا کہ وہ جادوگر ہے جو مستقبل کو دیکھ سکتا ہے۔ اس طرح سال گزرتے گئے اور جزار احمد پاشا 70 سال کی عمر میں پہنچ گئے۔ تاہم اس دنیا میں ان کا کام ابھی ختم نہیں ہوا تھا، کیونکہ بوڑھے شیر کو اپنی زندگی کا سب سے اہم امتحان کا سامنا کرنا تھا۔ وہ امتحان نیپولین تھا، جس کو اپنی فتوحات میں کوئی دشواری نہیں تھی، یہاں تک کہ وہ ایکٹ تک پہنچ گیا تھا اور آسانی سے فتوحات حاصل کر لیا تھا۔ جب نیپولین 1 جولائی 1798 کو اسکندریہ میں اترا، تو اس نے سوچا کہ جزار احمد پاشا اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اپنے علاقے کی حفاظت نہیں کر سکتا، اس لیے اس نے 75 سالہ جزار احمد پاشا کو خط لکھا کہ وہ اگر بغیر مزاحمت کے قلعے کو ان کے حوالے کر دے تو اپنی باقی زندگی کو بچا لے گا، تاکہ وہ اپنی زندگی کے آخری سال عبادت میں گزار سکے۔ نیپولین کا خط اس طرح شروع ہوا: میں یہاں قلعے کی دیواروں کے سامنے ایک بوڑھے آدمی کے باقی چند دن لے لوں
اس سے مجھے زندگی میں کچھ حاصل نہیں ہوگا، میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا، مجھ سے دوستی کرو اور قلعہ میرے حوالے کر دو۔ جزار احمد پاشا اس خط کا جواب کچھ یوں دیتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے کہ ہمارے پاس کافی طاقت اور ہمارے ہاتھ میں ہتھیار ہیں، ہم اپنے زندگی کے چند دن خرچ کریں گے کافروں سے لڑائی میں۔ میرے سلطان نے مجھے وزیر اس لیے نہیں بنایا تاکہ میں قلعے کو دوسروں کے حوالے کر دوں۔ میں بوسنیائی جزار احمد پاشا ہوں، میں آپ کو اس زمین کا ایک قطرہ نہیں دوں گا یہاں تک کہ شہادت کے درجے تک پہنچ جاؤں۔ خطوط کے اس تبادلے کے بعد دونوں طرف سے جنگ حتمی ہو گئی اور تلواریں میان سے نکل گئی تھیں۔ تاہم اس محاصرے سے پہلے نیپولین کو پہلا دھچکا برطانوی بحری جہازوں سے لگا، جنہوں نے فرانسیسی بحریہ پر چاپا مارا تھا اور انہیں بہت زیادہ نقصان پہنچایا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ فرانس مصر اور جزیرہ نما عرب میں مضبوط ہوں۔ برطانوی بحریہ ایکٹ کے ساحل پر لنگر انداز تھے اور سمندر سے توپوں کی گولیوں سے عثمانی فوجوں کی مدد کر رہے تھے۔ اس وجہ سے نیپولین نے قلعہ کے دوسری طرف پر گولہ باری کی۔ کئی ہفتوں تک بھاری توپ حملے جاری رہے تاکہ اس کے سپاہی برطانوی بحری جہازوں کے توپوں کے نشان نہ بنے۔ جب گولہ باری شروع ہو گئی تو نیپولین نے جزار احمد پاشا کے پاس 2 اور لوگ بھیجے تاکہ وہ ہتھیار ڈال دیں، لیکن عثمانیوں نے دونوں فرانسیسی سفیروں کو قتل کر دیا۔ نیپولین نے حملہ تیز کر دیا اور آخرکار محاصرے کے کچھ دن بعد قلعے کی دیوار میں ایک سوراخ کر دیا گیا۔ جب عثمانی سپاہی یہاں دشمن کو روکنے میں ناکام رہے تو فرانسیسی اس شکست شہر میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ تاہم جزار احمد پاشا نے غیر قابل یقین فیصلہ کیا اور اس علاقے میں آرمری کو دھماکے سے اڑانے کا حکم دیا، جو فرانسیسی فوجوں کے بالکل قریب واقع تھا۔ فرانسیسی فوج کو بہت زیادہ دھچکا لگا اور انہیں پیچھے ہٹنا پڑا۔ اگلے دنوں میں نیپولین کے حملے اس قلعے کے ارد گرد زیادہ ہوتے گئے، دیواروں کو تباہ کر دیا گیا، لیکن فرانسیسی فوجی پہلے کی طرح جوش و خروش کے ساتھ حملہ نہیں کر رہے تھے، کیونکہ محاصرے کے 52ویں دن 3000 آدمیوں پر مشتمل ایک عثمانی دستہ اور سامان وہاں تک پہنچ چکا تھا، جس نے تک چکے فرانسیسی سپاہیوں کو مزید مایوس کر دیا۔ حالانکہ نیپولین نے تقریباً 2 ہفتوں تک اس کی قسمت کو آزمایا، لیکن 64 روز محاصرے کے دوران اپنے حملوں کی کامیابی حاصل نہ کر سکا اور اسے عثمانی علاقے سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ اسے اپنی زندگی میں اپنی پہلی شکست جزار احمد پاشا کے سامنے اٹھانا پڑا، جسے اس نے ابتدا میں کمزور بوڑھا آدمی سمجھا تھا۔ بعد میں جزار احمد پاشا کو یہ کہہ کر اس نے عزت دی کہ اگر مجھے ترکوں نے ایکٹ پر نہ روکا ہوتا تو میں پورے مشرق کو فتح کر سکتا تھا۔ جزار احمد پاشا نے نیپولین بوناپارٹ کو شکست دینے والے پہلے کمانڈر کی حیثیت سے تاریخ رقم کی۔ ایکٹ کے گورنر 7 مئی 1804 کو اپنی 80 کی عمر میں اس دنیا سے چل بسے، توبرکلوز کی علاج نہ ہونے کی وجہ سے۔